بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکرا ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پاکستان لوٹوں میں بڑا خود کفیل ہے۔ یہ میں وہ لوٹے نہیں کہہ رہا، یہ انسانی لوٹے ہیں بیسیکلی۔ آئے دن ہماری پارٹیز میں لوگ جو ہیں وہ شفل ہوتے رہتے ہیں، وفاداریاں چینج کرتے رہتے ہیں، تبدیل ہوتی رہتی ہیں، پارٹیوں کی نوعیت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ بندے چھالا مار کے ادھر چلے جاتے ہیں، کئی بندے چھلانگے مار کے ادھر آ جاتے ہیں، کئیوں کو بھیج دیا جاتا ہے پریشر ڈال کے۔ کئی کہتے ہیں میری ضمیر نے کہا کہ میں اب 20 سال بعد بھی پارٹی چھوڑ کے ادھر جانا چاہتا ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ جب پارٹی چھوڑتے ہیں تو وہ اپنی پارٹی بنا لیتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو پارٹی بنا کے بھی دے دی جاتی ہے۔ دیکھا ہے کیمے ہیں پھر پاکستان زبردست، ماشاءاللہ ہر چیز میں ہم خود کفیل ہیں۔ آج جو موضوعات ہیں اس پہ بات کرنے سے پہلے ہمارے پاس اس طرح کے اتنے لاکھوں کروڑوں موضوعات ہیں جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس لیے نہیں کرتے کہ جناب مشکل وقت جب بھی آتا ہے نا تو ساری قوم ہو جاتی ہے اکٹھی، اگے پیچھے ایسی ایک دوسری پارٹیاں گالاں کٹ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیڈروں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ملک کی سالمیت کی بات آتی ہے تو سارے اکٹھے ہو جانے ہیں پاجی، اور اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہو کے اگے بڑھ کے اسی دشمن کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہے نا۔ پھر ڈفرنٹ ملک جناب، ایٹم بم ویسے بھی ساڈے کول ہے، وہ اسی تمہیں پتہ ہی ہے کہ بنایا بھی ایک کے ملک واسطے ہے، اور ہم نے ویسے بھی ساری ٹیکنالوجی اپنی ایک ملک کو سامنے رکھ کے بنائی ہے کہ اگر ان کی فوج تو ترانگ کرتی ہے تو ہم پھر ان کا جہاز ڈائریکٹ گرا کے اور ان کے بندوں کو چاہ پلا کے اور ان سے اپنی چائے کی تعریف کروا کے پھر واپس بھیجتے ہیں، ہے نا ڈفرنٹ، زبردست۔ آج کے موضوعات کی طرف چلتے ہیں جناب۔ بڑا اعلان، ملک میں وزارتیں ختم۔ دوسرا موضوع، پی ٹی آئی کا بہت بڑا ٹائیگر، اور وہ عمران خان سے ہو گئے ناراض، اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے کی ہے میری بے توقیری۔ نون لیگ میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے، اپنا ہی میڈیا کا ہیڈ جو ہے وہ اپنی پارٹی کے خلاف بولنے لگ پڑا۔ کیا وراٹ کوہلی اپنی بیگم سمیت بھارت چھوڑ کے دوسرے ملک میں جا کے رہنے پہ مجبور ہو گیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ سارے موضوعات ہیں جس پہ آج بات کرنی ہے، اور آپ کو انٹرسٹنگ انالیسس بھی دینا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ ایسا کریں کہ ٹاکرا ایکسکلوسیو کو فوری طور پہ سبسکرائب کر لیں۔ جناب سب سے بڑی خبر جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم بالکل زبردست قسم کا مائنڈ سیٹ ہے ہمارا، اور ہم کسی ٹائم بھی کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اسی واسطے کہا جاتا ہے کہ بھائی پاکستانیوں سے بچو۔ ہمارے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے، مشاورت کی ہے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، پیپلز پارٹی سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب وزارتیں کرو بند۔ اور میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کون کون سی وزارتیں ہیں جو ہم چاہ رہے ہیں کہ انہوں دا کم کوئی نہیں، ایم فضول جو تنخواہ لے جا رہے ہیں اور ایم وزارتاں ایکسٹرا بنا دینے ہیں اسی، اس لیے جناب فیصلہ ہوا ہے کہ وزارتیں کم کی جائیں گی۔ وزیر اعظم کا قومی خزانے پر بوجھ بننے والی وزارتوں سے متعلق بڑا فیصلہ ہے جناب یہ، اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے 5 وزارتوں کو ختم کرنے کا پلان طلب کر کے 1 ہفتے کے اندر اندر سفارشات مانگ لی۔ انہوں نے کہا جی یہ 5 وزارتیں جو ہیں ان کو ہم ختم کریں گے، اور فوری طور پہ بتایا جائے کہ یہ جو وزارتیں ہیں یہ کچھ کر بھی رہی ہیں یا ایویں نام کی ہیں۔ تو جناب ان وزارتوں میں کون کون سی وزارتیں ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ ان میں ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت جو ہے، اس کا انہوں نے کہا کہ پتہ لگاؤ کہ اس میں کوئی کام بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور ایویں زبردستی ایک وزیر کو وہاں ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، اس لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نمبر 1 ہے۔ اس کو انہوں نے کہا اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائیں۔ اور امور کشمیر گو کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دور حکومت میں جب پی ٹی آئی برسر اقتدار میں تھی تو اس ٹائم جموں کشمیر جو ہے، جو کہ آئی او کے ہے، یعنی کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر، جہاں پہ انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہاں پہ
فوج گھسائی ہوئی ہے اور انہوں نے اس کی نوعیت ہی بدل دی، اور انہوں نے جناب نوعیت بدل کے زبردستی جو کشمیر ہے وہاں پہ اس پہ قبضہ کر لیا ہے، اور اس کو ایک آئینی کور دینے کے لیے انہوں نے بدماشی کر لی۔ تو ایک وزارت ہے امور کشمیر، امور کشمیر، انہوں نے کہا جی اس کو بھی چیک کریں، اور سیفران کس بلاد نہ آئے، انہوں نے کہا جناب اس کو بھی چیک کیا جائے، اور صنعت و پیداوار اور ہیلتھ منسٹری نہیں، ہیلتھ سروسز بھی شامل ہیں۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے بارے میں رپورٹ پیش کی جائے تاکہ ان وزارتوں کو ختم کیا جائے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ جو وزارتیں صوبوں کو چلی گئی ہیں ان کا کردار بتایا جائے۔ محکموں نے سفارشات دینے کے لیے کام شروع کر دیا ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری مختلف وفاقی وزارتوں کے خاتمے کا مطالبہ کر چکے ہیں، جبکہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے گزشتہ ماہ قوم سے خطاب میں قومی خزانے پر بوجھ بننے والے اداروں کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ دیکھیے پاکستان کسی ٹائم بھی ایسی کوئی بڑا سارا فیصلہ کر کے لوگوں کو بے روزگار بھی کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو ہم پہ شفٹ کر کے دوسری جگہ پہ ایڈجسٹ بھی کر دیتے ہیں۔ سانحہ اچھا، باقی یہ سانحہ جو ہوا ہے 9 مئی کا، اس کے بعد تو بڑا کچھ جناب تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے جناب۔ اچھا، دوسری طرف آ جائیں کہ بجٹ کے بعد قوم سے خطاب میں شہباز شریف نے خسارے میں جانے والے ادارے بیچنے اور کرپشن کا مرکز بن چکی وزارتیں ہوئے سچی بات کی ہے، اسی لیے چھینک آ گئی۔ اچھا، کرپشن کا مرکز بن چکی وزارتیں ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو اشاریے ہیں اس سے آئندہ بھی مزید ریلیف ملنے کی توقع ہے، یعنی کہ جو اشارے ہو رہے ہیں یہ مزید ہمیں جناب توقع ہے کہ ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا ٹائیگر جو ہے وہ سخت ناراض ہو گیا ہے عمران خان صاحب سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان جیل سے باہر نہیں آنا چاہتے، اس لیے جلسوں کی اجازت نہیں دے رہے۔ یہ بہت بڑا یعنی کہ اعلان کیا ہے ٹائیگر ہے پی ٹی آئی کا، ان کا نام ہے شیر افضل مروت۔ وہ اپنے قائد کے خلاف جناب پھٹ پڑے ہیں، اور انہوں نے جو کہا میں آپ کو من بتانے لگا ہوں۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ شیر افضل مروت کے حوالے سے کئی لوگ ہمارے دوست جو تھے وہ شک کرتے تھے کہ جناب یہ زبردستی گھس بیٹھی ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ جب مشکل وقت آیا تھا تو شیر افضل مروت جناب پارٹی کو لیڈ کر رہے تھے، اور بڑے اچھے طریقے سے پارٹی کو لیڈ کر رہے تھے، لیکن نعرے بھی نکالتے تھے، نئے القابات ان کے منہ سے سننے کو ملتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ میرا فارم ہاؤس بڑھ گیا، کبھی کہتے تھے ملک بڑھ گیا، اس طرح کی گفتگو کیا کرتے تھے، تو بڑھ گیا کہ روئے رواں جناب شیر افضل مروت جو ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مجھے پارٹی معاملات سے الگ کر کے میری بے توقیری کی ہے، جس کا مجھے بہت دکھ پہنچا۔ اب وہ جیل سے باہر نہیں آنا چاہتے، اس لیے جلسوں کی اجازت نہیں دے رہے۔ دیکھیے، میں پہلے کئی دوستوں کو کہتا ہوتا تھا کہ عمران خان صاحب جیل میں بھائی جان سکون سے ہے، ان کو پتہ ہے کہ جب وہ باہر اب آئیں گے، ابھی لوگوں نے ان کے کہنے پہ باہر کوئی نہیں آنا، اگر کچھ لوگ آ بھی گئے تو جنہوں نے باہر آنے نہیں دینا وہ نہیں آنے دیں گے، سوائے ایک خیبر پختونخوا کے، اور خیبر پختونخوا کی جو حالت ہے اللہ تعالیٰ رحم کرے وہ بھی کچھ خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے دہشت گردی کی وجہ سے۔ آئے دن وہاں پہ ہمارے جو فوجی بھائی ہیں وہ شہادتیں دیتے ہیں، اور آپریشن چھوٹے موٹے آپریشن چلتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال بڑا آپریشن ایک عزم استحکام شروع ہونے والا ہے۔ اچھا، یہ جو انٹرویو ہے یہ انٹرویو دیا تھا شیر افضل مروت صاحب کی طرف آتے ہیں، انہوں نے جناب ایک انٹرویو دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کی ایما پر میرے ساتھ یہ کیا گیا ان کے ساتھ بھی میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا، جو فیصلے کیے گئے ان سے پارٹی کو نقصان پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو باہر نکالنے میں تاخیر کی وجہ عمران خان خود ہیں، کیونکہ انہوں نے ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اگر وہ فیصلہ کر لیتے تو عید الفطر کے بعد لوگ باہر نکل آتے، جو نہ نکلتے وہ بھی سامنے آ جاتے، یعنی کہ اپنے بندے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دوسرے بندے نے نا جو ڈر دینے یہ نظر آ جانا تھا، انہیں نکلنا ہی کوئی نہیں تھا۔ شیر المروت نے جارحانہ طرز انداز جو ہے ان کا طرز جو ہے وہ بڑا جارحانہ ہوتا ہے، اور یہ اسی وجہ سے بڑے مشہور تھے۔ تاہم پارٹی ڈسپلن کی پابندی نہ کرنے پر انہیں پارٹی کی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹیوں سے الگ کر دیا گیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی نے 10 مئی کو پارٹی کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب، پتہ کون ہے؟ بس وہی عمر ایوب، جناب جنرل ایوب دا پوتا ایوب کو ہدایت کی تھی کہ وہ شیر افضل مروت کو تمام کمیٹیوں سے نکال دیں۔ عمران خان صاحب نے خود ہی کاٹ دیتا تھی شیر افضل مروت کو، کیونکہ شیر افضل مروت کے خلاف کون ہو گئے تھے؟
عمران خان صاحب کے جو ٹائگر اصلی والے کمانڈو ہیں وہ ہیں سوشل میڈیا کمانڈو، یعنی کہ عمران خان صاحب کی سوشل میڈیا کی پارٹی ہے، بیسیکلی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ کمپین کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب سوشل میڈیا کے کہنے کی وجہ سے انہوں نے ان کو نکالا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا ان کا خلاف ہو گیا تھا. تو پھر اس پہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنا پیرل سوشل میڈیا بنانے لگا ہوں. تو یہ جب سینگ پھنسنے لگے تھے سوشل میڈیا ورسز سوشل میڈیا، تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے جناب فوری طور پہ فیصلہ لیا اور ان کو جناب سائیڈ لائن کر دیا. پارٹی کی کمیٹیوں سے علیحدہ کرنے پر شیر افضل مروت نے عمران خان سے ملاقات کی کوشش کی تھی، تاہم بانی پی ٹی آئی نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا. ہوں عمران خان صاحب جیل چ بہ کے انہوں نے بلا رہے ہیں کہ مینوں آ کے مل لے، اختلافات ختم کرنے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 18 19 20 تاریخ نو آواں گا جناب، تو پھر ہی دیکھوں گا. باہر بیٹھا بھرا کوئی نہیں آ رہا. دیکھا خطرناک بھائی جان بندہ ہے اور بڑا زبردست اور دبنگ بولتا ہے. بہرحال مسلم لیگ نون کے سابق سوشل میڈیا ہیڈ بھی حکومتی پالیسی کے خلاف بول پڑے ہیں. جناب حکومت پنجاب پر مبینہ طور پر فنکاروں اور سوشل میڈیا انفلوئنس کو پیسے دے کر مسلم لیگ نون کی پروموشن کے لیے ویڈیوز بنوائے جانے کا انکشاف ہوا ہے. 80 ویسے ویڈیوز دیکھی ہیں، خواتین نے ویڈیو بنائی ہیں، مریم بی بی کی بڑی تعریفیں کی ہیں، جس پر سوشل میڈیا صارفین ان پر تنقید کرتے نظر آئے. صارفین کا کہنا تھا کہ معاوضے کے عوض نون لیگ کے حق میں تشہیری مہم چلائی جا رہی ہے. ایسے میں نون لیگ کارکنان بھی اپنی ہی جماعت کے خلاف بیان دیتے نظر آتے ہیں. بھائی کوئی گل نہیں، ویسے میں نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب بھی جو تھے نا یوٹیوبرز، ان کو بلاتے تھے، ٹک ٹاکرز کو پرا بلاتے تھے، تو یہ بھی چیزیں تھیں. تو اس لیے مریم بی بی نے جناب یہ فیصلہ کیا ہوگا. مسلم لیگ نون کے سابق سوشل میڈیا ہیڈ عاطف رؤف نے حکومتی پالیسی کے خلاف سماجی رابطوں کی سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ کی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون عوام کو مطمئن نہیں کر پا رہی، اس لیے انہیں شدید تنقید کا سامنا ہے. ان کا کہنا تھا کہ میں کوئی شک نہیں کر رہا، مسلم لیگ نون سے زیادہ ڈیلیور کسی جماعت نے نہیں کیا اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے، لیکن عوام کو مشکل فیصلوں کی نظر کرنے سے پہلے عوام کو اعتماد میں لے کر انہیں روڈ میپ دینا چاہیے. یہ بھی پاجن سیاستدان ہو گئے جناب، سوشل میڈیا والے جس نے بھی یہ دیکھیں انہی کی سنی جاتی ہے زیادہ. عاطف رؤف ان کا نام ہے، اور عاطف رؤف نے کہا کہ عوام کو اعتماد میں لیے بغیر مشکل فیصلے لینا مستقبل میں نون لیگ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلم لیگ نون سے زیادہ ڈیلیور کسی نے نہیں کیا جناب. یہ بھی نال مسکا بھی لا رہے ہیں، نال جناب اپنی حکومت دے خلاف، اپنی جماعت دے خلاف. پہلے جناب ہوں سن سوشل میڈیا ہیڈ، ہون کوئی نہیں. بہرحال ہے یہ بہرحال بہت بڑی خبر تھی. نون لیگ کے اندر تبدیلی آئی ہے، ان کا اپنا ہی بندہ سوشل میڈیا والا جو ہے وہ بھی جناب اپنی حکومت کے اور اپنی نون پنجاب حکومت کے اور اپنی جماعت کے خلاف تنقید کرنے لگا. یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں، کر سکتا ہے بھائی ہر ایک دا حق ہے. آج کل سوشل میڈیا والے سارے جو ہیں وہی بھائی جان بہت بڑے فنکار بھی ہیں اور بہت بڑے اینکر بھی ہیں اور بہت بڑے جناب یوٹیوبر بھی ہیں اور محنت کر رہے ہیں. اس میں نیگیٹو کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں پاکستان یوٹیوبروں ٹک ٹاکروں میں بھی خود کفیل ماشاءاللہ ہو چکا ہے، اس لیے کوئی ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے کہ پاکستان بہت پیچھے رہ گیا. پاکستان سوشل میڈیا انفلوئنسروں اور ٹک ٹاکروں یعنی کہ دوسرے لوگوں سے بھرا پڑا ہے جناب. وراٹ کوہلی نے بھارت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے جناب. بہت زیادہ خبریں آ رہی تھی وراٹ کوہلی کے حوالے سے انڈین میڈیا پہ، اور انڈین میڈیا میں آپ کو پتہ ہے کہ وراٹ کوہلی فائنل میں جناب چل رہے سن، باقی کسے میچ کوئی پائی نہیں چلیا سی، کوئی انہیں سکور نہیں کیتے سن. لیکن T20 ورلڈ کپ جو امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں ہو رہا تھا، اس میں وراٹ کوہلی صاحب نے جناب اچھی ساری اپنی کارستانیاں دکھائیں اور 70-80 سکور پرا نے جڑ دیتا سی اور مین آف دی میچ بن گئے میچ کے فائنل میچ کے. اور انڈیا ورلڈ کپ T20 جو امریکہ سے ہو رہا تھا جناب وہ جیت گیا. اور اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ وراٹ کوہلی صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ انوشکا شرما جو ایک فلم ایکٹریس ہے ان کے میاں ہیں، اور ان کے ہاں جب دوسرے بچے کی پیدائش ہوئی تو کیسا رائیں کی جانے لگی کہ یہ مشہور جوڑی جلدی بھارت چھوڑ کر لندن منتقل ہو جائے گی. T20 ورلڈ کپ ختم ہونے اور جمعرات کو ممبئی میں وکٹری پریڈ میں شرکت کے فوراً بعد وراٹ کوہلی اپنی اہلیہ اور دونوں بچوں وامیکا اور اکائے کوہلی، واہ نام دیکھو کتنے زبردست ہے، وامیکا اور اکائے کوہلی سے ملنے لندن روانہ ہو گئے. وراٹ کی آنن فانن لندن روانگی نے ان کے مستقبل پر جناب برطانیہ منتقل ہونے کی آسائیوں کو جنم دیا. اور بھارتی میڈیا تو آپ کو پتا کہ پارٹی بن جاتا، فوری طور پہ انہوں نے جناب چک کے رکھی ہے خبر
اور وراٹ کوہلی ویسے بھی کئی دفعہ کہہ چکی ہیں کہ میں باہر دوسرے ملک میں جا کے رہ کے مجھے سکون ملتا ہے کیونکہ مجھے کوئی لوگ جانتا نہیں ادھر اور میری پرائیویسی ڈسٹرب نہیں ہوتی. تو وراٹ کوہلی صاحب اپنی بیگم کے ساتھ جناب لندن سے 2-4 مہینے رہے اور بڑے خوش ہو رہے تھے اور وہاں رہنا وہ پسند کر رہے تھے. انہوں نے کہا یار ڈسٹربنس نہیں ہوتی ہے, لوگ یہاں انڈیا میں تو جناب فوری طور پہ لوگ باہر آ جاتے ہیں آٹوگراف لینے, اور پرائیویسی کوئی نہیں ہے, نہ میں باہر نکل سکتا ہوں, آزادی نہیں ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو پسند ہے وہ یعنی کہ یورپ ہے, لندن. تو جناب دیکھ لو وراٹ کوہلی صاحب جا بھی سکتے ہیں اور انہوں نے ہو سکتا ہے کہ ابھی تو T20 فارمیٹ سے تو انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے اور ان کے اثاثے دونوں میاں بیوی کے بہت زیادہ ہیں. وراٹ کوہلی صاحب جناب کو اربوں روپے کے اثاثے رکھتے ہیں اور انڈیا کے جو پیسے ہیں, اور اسی طرح جو انوشکا شرما ہے وہ بھی فلم کا 7-8 کروڑ روپے انڈیا کا لیتی ہیں, اور وراٹ کوہلی تو ویسے بھی جو میچ کی فیس بھی لیتے ہیں, پھر ان کا A+ کنٹریکٹ ہے جناب, تو اچھے خاصے پیسے اکٹھے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کے لیے پرابلم نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیرون ملک شفٹ ہو سکتے ہیں آفٹر ریٹائرمنٹ, ہو سکتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد جناب وہ شفٹ ہو جائیں. تو یہ خبریں تھیں اور ویلاگ لمبا ہوتا جا رہا ہے, تو میں نے کہا فوری طور پہ اس کو میں یہاں پہ بند کرتا ہوں, کلوز کرتا ہوں. آپ فوری طور پہ اس کو سبسکرائب کر لیں چینل کو, اور مجھے فوری طور پہ اجازت دے دیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.